بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اونچا بولنے والی عورت بے حیا ہوتی ہے۔ کھجور کھانے کے فوری بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ نفسیات کا کہنا ہے کہ جو بندہ زیادہ کھاتا ہے وہ پریشان سا رہتا ہے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر جاتا ہے تو وہ توجہ چاہتا ہے، جو زیادہ سوتا ہے وہ بہت اداس ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھوں کی جلد سیاہ پڑ جائے تو سونے سے پہلے لیموں کا رس لگا لیں۔ سوتے وقت کبھی بھی ٹائٹ کپڑے پہن کر مت سوئیں، اس سے گیس اور قبض کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور نوعمر بچوں کی ہڈیاں بڑھنا رک سکتی ہیں۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ چاول کھا کر پانی پینے سے بدن موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے بانجھ پن کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ نہار منہ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ جن کو اولاد نہ ہوتی ہو تو وہ جمعے والے دن یتیم مسکین بچوں کو کھانا کھلایا کریں، بہت جلد اللہ ان کو اولاد عطا کرے گا۔ جگر کی خرابی میں مالٹے کا استعمال زیادہ کرو، اس سے جگر کی پرابلم ختم ہو جائے گی۔ انار کے چھلکوں کی چائے پینے سے زکام فوری ختم ہو جاتا ہے۔ خواب میں آباد جگہ کا دیکھنا گھر میں خوشحالی لانا ہے۔ اگر کام کرتے وقت اچانک سر میں درد ہونے لگے تو تھوڑا سا نمک چاٹ لو، اس سے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کے آدھے سر میں درد ہے تو وہ بھی اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے سے منہ پر جھریاں آنے لگتی ہیں۔ نہار منہ پودینے کی ڈنڈیاں چبا لینے سے جوانی دیر تک قائم رہے گی اور اس سے بدن میں سستی بھی نہیں ہوگی۔ پیپل کا پتا منہ پر باندھنے سے منہ کے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ دمہ کی شکایت کی صورت میں پیاز کا استعمال بڑھا دینا چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ روزانہ مسکراتے ہوئے 10 منٹ پیدل چلنا ڈپریشن کو دور کرتا ہے اور اس سے انسان بھی جوان رہتا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیے مردوں کے بانجھ پن کی بڑی وجہ نشہ اور سگریٹ نوشی وغیرہ بھی ہوتی ہے، اس لیے ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ کچا امرود بھولنے کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دودھ کی ملائی کھا لینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا اور جسم میں بے پناہ طاقت رہتی ہے۔ کبوتری کا انڈا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ سونف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے تو آپ سونف کا قہوہ بنا کر پی لیں۔ گوبھی کا سالن کھا کر دودھ پینے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ موبائل کو اپنے پاس یا تکیے کے نیچے رکھ کر مت سوئیں، اس سے آپ کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ جوڑوں کے درد اور تکلیف سے نجات کے لیے مچھلی کھائیں۔ صبح کی سستی اور کاہلی سے بچنے کے لیے ادرک کا استعمال ضرور کریں۔ چائے کا استعمال جوڑوں میں درد کا باعث بنتا ہے، اس لیے چائے کم ہی پینی چاہیے۔ ناظرین، نہار منہ دودھ پانی میں ملا کر پینے سے چہرے پر کبھی دانے نہیں بنتے اور نہ ہی چھائیاں بنتی ہیں۔ اس میں ذرا سا نمک شامل کر دیا جائے۔ ایک مرتبہ ہفتے میں پیشاب والی جگہ پر سرسوں کا تیل لگا لو، زندگی بھر بواسیر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ کیلا کینسر کے مریض کے لیے نہایت فائدہ مند ہوتا ہے۔ ناشتے میں کھجور کھانے سے انسان جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو گھر میں
مسور کی دال کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، اس سے پیٹ کی بیماریاں آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی۔ دودھ اور کیلا ایک ساتھ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ میٹھی اور گرم چیزیں کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ لیموں کا رس چوس لیا کرو، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ اگر کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے تو باقاعدگی سے بادام کھایا کریں، اس سے کولیسٹرول لیول میں رہے گا۔ اگر قبض نہ جاتی ہو تو اسپاگول کا چھلکا گرم دودھ میں ملا کر پی لیا کرو، اس سے فوری قبض ختم ہو جائے گی۔ ہونٹ پھٹنے لگے تو گائے کا کچا دودھ لگا لو، اس سے پھٹے ہوئے ہونٹ ٹھیک ہو جائیں گے اور اس سے ہونٹ گلابی ہو جاتے ہیں۔ جن کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو تو وہ سوہانجا کی پھلیاں پکا کر اس کا سالن کھایا کریں، اس سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے کبھی بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ مسوڑوں میں درد ہو یا سوجن ہو تو تقریباً 5 گرام پھٹکری کو 1 گلاس پانی میں گرم کر لیجئے، اور جب پھٹکری پگھل جائے تو اس کو دانتوں اور مسوڑوں پر مسل دو، جلد افاقہ ہوگا۔ اور دانتوں پر نیم کے درخت کی مسواک رگڑو، اس سے دانت کا کیڑا ختم ہو جائے گا۔ حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کرو، یہ بچے کے لیے نہایت نقصان دہ ہوتی ہیں۔ ناظرین، پانی میں نمک ملا کر گھر میں اسپرے کرو، گھر میں مچھر نہیں آئیں گے اور نہ ہی اس سے گھر میں مکھیاں آئیں گی۔ پاخانہ کرتے وقت اگر 5 منٹ سے زیادہ وقت لگتا ہے تو جان لو کہ آپ کا معدہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا۔ گنے کا جوس ہاضمے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، اس سے جگر مزید اچھا کام کرتا ہے۔ روزانہ گنے کا 1 گلاس پی لو، یہ یرقان کے مریض کو تیزی سے اس مرض سے چھٹکارا دلاتا ہے۔ پپیتے کے پتوں کا پیسٹ بنا کر 15 دن تک مسلسل استعمال کرنے سے یرقان جیسی بیماری سے آسانی سے نجات مل جاتی ہے۔ یرقان کی بیماری ختم کرنا آسان بات نہیں ہوتی، لیکن پپیتے کے پتوں کا استعمال کریں تو یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ روٹی چبا کر کھانے سے گیس نہیں ہوتی۔ ناخنوں پر پالش لگانے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ شام کے وقت گھر میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے ورنہ اس سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ گندم کے دانے بھون کر کھانے سے حمل نہیں گرتا۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ نظر کی کمزوری کے لیے مچھلی کا سالن ہفتے میں 2 بار بنا کر کھاؤ، اس سے نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ الٹی گنتی گننے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ یادداشت کو تیز کرنا ہے تو نہار منہ کھجور کھاؤ، اس سے یادداشت میں کافی اضافہ ہوگا۔ اگر کام کے بعد تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو پودینے کے چند پتے چبا لیا کرو، اس سے آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ انجیر کے استعمال سے گال گلابی ہوتے ہیں۔ انجیر بانجھ پن میں بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے اور جسم میں طاقت آتی ہے، قبض اور بدہضمی دور ہوتی ہیں۔ کلونجی کا استعمال زندگی میں ضرور کرو، اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملا لیں اور روزانہ اسے لگائیں، اس سے ہونٹوں کی سیاہی بھی دور ہوگی اور ہونٹ گلابی بھی ہو جائیں گے۔ شہد کو 15 منٹ تک چہرے پر لگا کر چھوڑ دیں، یہ جھریوں کو آنے سے روکتا ہے اور اس سے آپ کا چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ چہرے پر کھیرا لگانے سے چہرے کی جھریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔
جو روزانہ اپنے ہاتھوں اور ہتھیلیوں پر، پاؤں کے تلوں پر تیل لگا کر سوتے ہیں وہ کافی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ امرود کھانے سے ذہنی تناؤ میں کمی آتی ہے۔ امرود کے بیج مت کھایا کریں کیونکہ یہ جلدی ہضم نہیں ہوتے۔ اسپاغول کا استعمال معدے کی جلن اور تیزابیت سے بچاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل FS وائس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ شکریہ۔